پہلے میں آپ کے سامنے اولیاء اللہ کا تعارف پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پہلے یہ پتا چلے کہ ولی ہوتا کون ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ گفتگو کا اگر آپ کا موڈ رہا تو پھر ان کی شان اور عظمت کیا ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت افراط اور تفریط کے ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اولیاء اللہ کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ ولی کوئی چیز نہیں، اولیاء کی کوئی شان نہیں، اور ولیوں کو ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اور ان کے مزارات کو مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے، ان کے مزارات کو شرک کا اڈا کہا جاتا ہے، ان کے مزاروں کو بت پرستی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آپ کہہ لیں کہ نواسب کا طبقہ کہہ لیں یا اہل بدعات کا طبقہ کہہ لیں اسے، لیکن دوسرا طبقہ ہے جسے ہم اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ ان کی روش بھی آج کے دور میں کچھ ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کچھ بگڑے سے نظر آتے ہیں، سب کی بات نہیں کرتا۔ وہ ہر ولی کا انکار کر رہے ہیں اور یہ ہر ایک کو ولی مان رہے ہیں، یہ بات ہے۔ تو دونوں میں گویا کہ افراط اور تفریط ہو گئی ہے اور نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں پہلے طے یہ کرنا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، ولی کہتے کسے ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں جس کے کردار بھی مشکوک ہے وہ بھی رضی اللہ عنہ کہلا رہا ہے، اس کا بھی عرس ہو رہا ہے، اس پہ بھی سندل چڑھ رہا ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہر نیک بندہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ نیک ہونا اور ہے، ولایت کسی اور چیز کا نام ہے، تقوی ہونا اور ہے۔ ہر متقی بھی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، اس لیے کہ معیار کچھ اور ہے ولایت کا، اور سب کے درجات الگ الگ ہیں۔ دیکھیے، ہر مومن ولی نہیں ہوتا، اسی طرح ہر نیک ولی نہیں ہوتا، ہر متقی بھی ولی نہیں ہوتا۔ ولایت کے کچھ درجے ہوتے ہیں، آپ نیک مانیے، نیک گمان کیجئے، متقی مانیے، حسن ظن رکھیے۔ اور اگر یہ منبر چونکہ بہت ذمہ دار منبر ہے اور اس کے سرپرست حضرت علامہ اشرف رضا صاحب قبلہ سید محترم اور سادات کرام ہیں، تو میں یہاں پر ایک بات یقیناً حق کہوں، اور میں حق ہی کہنے کے لیے بلایا گیا ہوں، آپ ناراض نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد حضرت قطب رائچور کو گواہ بنا کر اللہ کی قسم اٹھا کر میں کہوں کہ میں کسی شخصیت کو ٹارگٹ کر کے تقریر نہیں کروں گا، اور نہ میں اس کو جائز سمجھتا ہوں۔ شخصیات کو یا کسی کو گمان میں رکھ کے تقریر کرنا یہ غیبت ہے، حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اس لیے میں صرف جنرل بات کروں گا۔ پھر اگر یہ بات ہو جیسے ہم شراب پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، زنا پر مطلقاً تقریر کرتے ہیں، جب ہم شراب کی مذمت پر بیان کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی شرابی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، جب ہم زنا پہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی زانی ہماری نگاہ میں نہیں ہوتا، لیکن بات اس تک تو پہنچتی ہے مگر وہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، مریض کا علاج کرنے والے ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے وہ محبت اور شفقت کا برتاؤ کرے، لیکن نشتر بھی ضرور لگائے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں۔ میں یہاں مجبور ہوں، میں جیسے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر مومن ولی نہیں ہوتا، جس کو ہم عرف عام میں ولی کہہ رہے ہیں، ہر متقی ولی نہیں ہوتا، ہر پرہیزگار ولی نہیں ہوتا، اسی طریقے سے ہر عالم بھی ولی نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر پیر بھی ولی نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ پیر ہونے کے لیے ولی ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن ولی کسی اور چیز کا نام ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں بڑوں کو تو سمجھا نہیں سکتا، بڑوں کو سمجھانا بے ادبی ہوگی، لیکن آپ چونکہ میرے لیول کے لوگ ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ آپ ہر بندے کو ولی کہنے کی غلطی مت کیجئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ آپ سے ناراض ہوگا۔ اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر کسی چلتے پھرتے بندے کے بارے میں آپ کہہ دیں
کہ یہ امین القادری کا دوست ہے، میں نے اس کو کبھی دیکھا نہیں، نہ کبھی جان ہے نہ پہچان ہے، آپ نے کہہ دیا یہ ان کا دوست ہے۔ مجھے مولانا جمیل نے کہا کہ آپ کا فلاں بندہ رائچور میں دوست ہے، میں کہا میں تو اسے جانتا بھی نہیں، تو کہا وہ فلاں صاحب کہہ رہے تھے، بولو میری اس سے ناراضگی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ایک بندے کو میرا دوست اس نے جڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتاؤ بھائی، جو میرا دوست نہیں ہے اور جو میرا رشتہ دار نہیں ہے، جو میرا متعلق نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا تو میں آپ سے ناراض ہوں گا کہ نہیں ہوں گا؟ تو جو بندہ اللہ کا دوست نہیں ہے، آپ اس کو زبردستی اللہ کا دوست بنا رہے ہیں، پھر یہ کہ اس کا کردار بھی اچھا نہ ہو تو پھر اللہ آپ سے ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوگا میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے میری تقریر سن کے مجھے ولی کہنا شروع کر دیا، تو اب میرا پیر پھسلا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اب میں ولی ڈکلیئر ہو گیا، تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ جیسا امین القادری کیونکہ اس کو لوگ ولی مان رہے ہیں تو قطب رائچور بھی ایسے ہی ہوں گے۔ اب بتائیں میری غلطیوں کی بنیاد پر میرا بزرگ جب مشکوک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیے گا۔ اس لیے بڑوں کو مشکوک کر رہے ہیں، غیر ولی کو آپ ولی کہہ کر کے، چھوٹوں کو ولی کہہ کر کے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو کہا یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا کردار ہے کہ وہ چندہ مدرسے کا کھا جاتا تھا، تو بتائیے آپ مجھے بتائیے کہ بڑے مشکوک ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو بھائی جو ولی ڈکلیئر کرنا ہے آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ولی کو ولی پہچانتا ہے، ولی کی شناخت ولی کرتا ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، قدرت خود کہتی ہے، حدیث قدسی ہے، اولیائی تحت قبائی، کہ میرے ولی جو ہے وہ میری چادر غیرت کے نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ ولیوں کو اس طریقے سے عام نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی سن لیں، جو ولی ہوتا ہے وہ خود کو بھی کبھی ولی ڈکلیئر نہیں کرتا، بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک فرمایا، میں حیا کے پردے میں کہنے پہ مجبور ہوں، عنوان آ گیا تو کہہ رہا ہوں ورنہ نہیں کہہ سکتے یہ بات، معافی چاہتا ہوں بزرگوں سے۔ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، عورتیں جس طرح سے اپنی ناپاکی کے کپڑوں کو چھپاتی ہے، ولی اپنی ولایت کو اس طریقے سے چھپایا کرتے ہیں۔ اب اس سے بڑی بات میں آپ کے سامنے کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سید الطائفہ جنید بغدادی کہہ رہے ہیں، اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا، لیکن لوگ جانتے ہیں اس معاملے میں عورت اتنی باغیرت ہوتی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے بھی اس چیز کو چھپایا کرتی ہے۔ پتہ چلا ولایت جو ہے وہ مردودوں کے سامنے کیا ظاہر کی جائے، ولایت تو محبوبوں سے بھی چھپائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں، صرف چلے سے، دعا سے، تعویذ سے اور پھر جو ہے تقریر سے، امامے کے پیچ و خم سے، خوبصورت شیروانی اور جبوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ ولایت کو چیک کرنا ہے کہ کوئی بندہ ولی ہے کہ نہیں ہے، اب میں آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ حضور غوث الثقلین، حضور غوث الثقلین، سید الاولیاء، قدوۃ الاولیاء، غیاث الکونین، غوث العالمین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک ولی نہیں بنتا، یہ ولی بننے کا پہلا درجہ، ولایت کے تو یوں تو 100 درجے ہیں، کچھ کہتے ہیں 70 ہے، کچھ کہتے ہیں 28 ہے۔ پہلے درجے پہ جس کو ولایت کے منصب پہ فائز ہونا ہو تو اس میں کم سے کم 12 صفتوں کا ہونا ضروری ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں نے کئی مقام پر اس کو پڑھا ہے، اس لیے میں تفصیل اس کو شمار کرا رہا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا، پھر اس کے بعد آپ چیک کیجئے گا۔ بہت سے جن کے عرس یہ بھی 50-100 سال کے اندر عرس بھی ایک دھندا بن گیا ہے، ایک دھندا ہے، سجادہ نشینی دھندا ہے، پیری مریدی دھندا ہے، عرس دھندا ہے۔ چند چھوکرے مل جاتے ہیں، کسی بھی مزار کو ڈھونڈ لیتے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ہو گیا ہے، اب معاذ اللہ شوق یہ ہے کہ میرا بھی عرس ہونا چاہیے، سالانہ فاتحہ نہیں ہو رہی ہے بھائی، مغفرت کی دعا نہیں ہو رہی ہے، سب کے عرس ہو رہے ہیں۔ بہت معذرت کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا، دیکھیے میں جانتا ہوں کہ یہ باتیں آپ کو کڑوی لگے گی، بری لگے گی، لیکن چونکہ آپ کا عقیدہ بچانا بھی تو ضروری ہے نا، ورنہ اگر ان فراڈی لوگوں کو ولایت ڈکلیئر کر دی گئی
گئی اور دادا گیری اور بابا گیری کی بنیاد پر یہ ولی مان لیے گئے تو ایک صدی کے بعد وہ نقصان ہوگا کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے آج اگر ہمیں کوئی گالی دے کر میرا مسلک محفوظ ہو جاتا ہے اور میرے مسلک والوں کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے تو ایک امین القادری کو 4 گالیاں پڑھنے سے اس کا نقصان کیا ہونا ہے. یاد رکھیے گا, اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں, یہ ریکارڈ بنے گی کہیں نہ کہیں, کبھی نہ کبھی تو لوگوں تک یہ ذکر آئے گا کہ جس وقت یہ فراڈ ہو رہا تھا اس وقت تو کچھ لوگ ایسے تھے جو چیخ رہے تھے, جو چلا رہے تھے, جو آواز لگا رہے تھے, جو احتجاج درج کرا رہے تھے. یاد رکھنا, احتجاج درج کرایا ہوا وقت کے زمانے اور حالات کے ساتھ لوگ اس زمانے میں دبا دیتے ہیں لیکن ہر زمانے میں وہ زندہ رہتا ہے. مثال کے طور پر امام علی مقام نے شہید ہو کر احتجاج درج کرایا لیکن یزید کے چہرے سے نقاب تو کھنچ گیا نا, اور آج تک جو ہے یزید اور یزیدیت کو اس دن کے بعد سے کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے ان خرافات کو بھی ایک دن آئے گا کہ لوگ ریجیکٹ کریں گے, کوئی قبول نہیں کرے گا, لیکن کسی کو تو موج دریا کا حریف بننا پڑے گا. بہت کچھ سوچ کر میں بھی بنا ہوں موج دریا کا حریف, ورنہ میں بھی جانتا تھا عافیت سائل میں ہے. اللہ اکبر, میٹھی میٹھی باتیں کر کے یقیناً بہت کچھ وصول کیا جا سکتا ہے مگر ہم لوگ اپنے بزرگوں کے وفادار ہیں, اپنے مسلک کے وفادار ہیں. اس لیے اب ذرا دل کے کانوں سے سننا, لیکن بے حوالہ کوئی گفتگو نہیں ہوگی. جو میں پڑھ رہا ہوں حضور غوث العظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں ولایت کی پہلی منزل کے لیے کم سے کم 12 شرطیں ہیں. یہ بھی سن لے, پیر ہونے کے لیے صرف 4 شرطیں ہیں. پیر ہونے کے صرف 4 شرطیں ہیں لیکن ولی ہونے کے لیے 12 شرطیں ہیں. 4 شرطیں پیر ہونے کے لیے کیا ہے؟ علم والا ہو, سنی سے العقیدہ ہو, خلافت کا سلسلہ حضور تک ملتا والا جو ہے وہ اس کا سلسلہ جو ہے وہ کہیں سے کٹا پٹا نہ ہو, کڑیاں جڑی ہوئی ہو, اور وہ فاسق و فاجر نہ ہو. 4 شرطیں موجود ہیں, وہ پیر بن سکتا ہے. اب 4 شرطوں میں آپ کسی سے بھی مرید ہو جائیں, اگر وہ خالی ہے, ہو سکتا ہے وہ خالی ہے, دادا پیر سے ملے گا, دادا پیر بھی خالی ہے, پر دادا پیر سے ملے گا, اور پر دادا پیر خالی نہیں ہوگا مجھے جہاں تک کہ امید ہے, اس لیے کہ یہ خرافات ابھی 50 60 20 100 سال کے اندر کی ہے, اوپر تو پھر بہت رنگ ہے. یہ بات یاد رکھنا. اور اگر کوئی کم نصیب ایسا مل ہی گیا کہ 4 6 بھی خالی ہے تو پھر اوپر تو پھر ماشاءاللہ بڑے کرم کی بات ہے نا. حضور غوث الثقلین بیٹھے ہوئے ہیں, سرکار غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بات ہے. لیکن ولی ہونے کے لیے, اور یہ بھی یاد رکھنا, ہر پیر ولی جیسے نہیں ہوتا ویسے ہر ولی بھی پیر نہیں ہوتا. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ولی ہوئے ہیں لیکن پیر نہیں ہوئے ہیں, انہوں نے پیری مریدی نہیں کی ہے. ایک بہت بڑے ولی کا نام ہی لے لوں, آپ نے نام سنا ہے, اپنے وقت کے بلکہ ہر زمانے کے امام عشق و محبت, خیر التابعین, سید التابعین, سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیسی عظیم شخصیت ہے لیکن کبھی کسی کو آپ نے مرید نہیں فرمایا ظاہر میں. یہ بات یاد رکھیے. اور بھی بے شمار لوگ ہیں, اس لیے یہ بھی. اور پھر ایسا بھی ہے, بے شمار اولیاء ایسے بھی ہیں جو ظاہر میں کسی کے مرید بھی نہیں ہے, بغیر مرید کے وہ مقام ولایت پر پہنچ گئے ہیں. یہ بھی مقامات ہیں, یہ بھی منزلیں ہیں. تو اس لیے اب چلو جلدی جلدی سے پڑھتا ہوں, وقت کی نزاکت بھی ہے. 2 عنوانات اس وقت ہیں. پہلی چیز سرکار غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں 12 چیزیں جب تک کہ نہیں ہوگی تب تک کہ کوئی ولایت کی منزل پہ نہیں ہوگا. یہ 12 چیزیں چاہیے, پھر اور ترقی کرے گا, اور ترقی کرے گا, اور ترقی کرے گا تو اوپر جائے گا. پھر ولایت میں قطبیت بھی ہے, ابدالیت بھی ہے, غوثیت بھی ہے, افرادیت بھی ہے, قلندریت بھی ہے, پھر نجبہ ہے, نقبہ ہے, الگ الگ جو ہے وہ مقامات ہیں. اس سب کے لیے ایک بہت طویل وقت چاہیے. لیکن اب سنیے گا, اب وہ 12 صفتیں کون سی ہے جو ایک بندے کو مقام ولایت تک لے جاتی ہے؟ یہ غوث پاک فرما رہے ہیں. اور اس کو لکھا کس نے ہے؟ امام اہل سنت نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے. اور پھر اب ذرا وہ صفتیں سننا, ایمان آپ کا جھوم جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں 2 صفتیں اللہ کی اس کو نصیب ہوتی ہے, یعنی وہ خدا کی 2 صفتوں کا مظہر بنتا ہے. اور وہ 2 صفتیں بھی کون سی ہے؟ صفت ستاری اور صفت غفاری. ابھی میں جلدی جلدی پڑھ دوں, پھر تھوڑا مختصر تفسیرہ کروں گا. 2 صفتیں رسول اللہ کی اس میں دی جاتی ہے, 2 صفتیں صدیق اکبر کی دی جاتی ہے, 2 صفتیں فاروق اعظم کی دی جاتی ہے, 2 صفتیں عثمان غنی کی دی جاتی ہے, 2 صفتیں مولا علی کی دی جاتی ہے. یعنی کہ 4 یاروں کی 8 صفتیں, رسول اللہ کی 2 10, وہ اللہ رب العزت کی 2 صفتوں کی مظہریت 12 صفتوں کا مظہر بنتا ہے. یہ غوث پاک کہہ رہے ہیں, غوث پاک لکھ رہے ہیں. امام اہل سنت کا حوالہ بھی صاحب
اس سے پتا چلا کہ جو ولی ہوتا ہے وہ چاروں یاروں کو ماننے والا ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. وہ چاروں یاروں کو بھئی دیکھو ایسا ہے کہ نعرہ نہ لگاؤ، اور اگر لگاؤ تو پھر سب مل جل کے لگاؤ کہ لگے کہ سب اس میں شریک ہے. یہ کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، چلیں آگے اس کا خیال رکھیے گا، غور سے سنیے گا. یعنی چار یاروں کی صفتیں، یہ میں آج کل کے مولوی صاحب کا ذکر نہیں کر رہا ہوں، غوث الاعظم دستگیر کا فرمان بیان کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے تو اب جو چاروں یاروں کو نہیں مانتا وہ تو ہو گیا رافضی، اور جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ تو ہو گیا ناسبی. اس کا مطلب یہ فیصلہ غوث پاک کر رہے ہیں، نہ رافضی ولی ہو سکتا ہے نہ ناسبی ولی ہو سکتا ہے. اب دیکھ لو، سب سے پہلی چیز تمہارے سامنے آ گئی، کلیئر ہو گئی کہ کوئی کتنا بھی بڑا بن جائے اگر اس کے عقائد رافضیت کے ہیں تو وہ ولی نہیں ہو سکتا، اور جو نعرہ حیدری سے چڑھتا ہے وہ بھی ولی نہیں ہو سکتا. نعرہ حیدری. میں نے خاص طور پر ناسبیت میں ذکر علی کا تذکرہ اس لیے کیا کہ وہ ذکر علی مرتضیٰ سے اس لیے چھڑتے ہیں کیونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھ رہے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات شریف میں لکھ رہے ہیں، امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ علی علی کر کے ولی بنا. یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ نہیں ہے، صرف یہ ہر سارے اولیاء کا عقیدہ ہے. جب تک علی مرتضیٰ کی سچی غلامی نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک کسی کو ولایت نصیب نہیں ہوتی. اب بھائی جو یا رسول اللہ اور یا علی مدد کو شرک کہیں تو پھر ان کے یہاں ولایت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے آپ کسی کا بھی ان کے یہاں نام پڑھیے وہاں آپ کو ولی نہیں ملے گا. یہ سب ناسبی مشرک جو یا علی مدد پہ شرک کا فتویٰ لگاتے، میں نام نہیں لوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے قیمتی نہیں ہے کہ ان کی تشہیر کی جائے. میری قوم اچھی طرح جانتی ہے، میری قوم کہ وہ کون لوگ ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، کس کی پیدائش سے پیدا ہوئے ہیں، کن کی محنتوں سے ظہور پذیر ہوئے ہیں، اور پھر کن کے کہنے پہ قلم چلایا ہے، کن کے کہنے پہ زبان چلایا ہے. یاد رکھنا غالب اور اقبال کے اشعار سننے والے اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنی سمجھداری اللہ نے میری قوم کو عطا فرمایا ہے. یہ اشاروں کی زبان سمجھتے ہیں. یاد رکھیے، آپ سب سمجھ رہے ہیں تو غور سے سنیے. اللہ اکبر. جو یا نبی کہنے پر اور یا علی کہنے پر شرک کا فتویٰ دیتے ہیں وہ لوگ بھی ولی نہیں ہو سکتے، کیونکہ یا علی مدد کے بغیر ولایت ملتی نہیں، اور پھر وہ رافضی بھی ولی ہو نہیں سکتے جو صدیق و فاروق کا نام لینے پر چڑھتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں ولایت نہیں، کیونکہ چار یاروں کی صفتیں ملتی ہے نا. تو اور ایک بات سن لیں، جن کی صفتوں سے بندہ ولی ہو جائے ان ہستیوں کی شان کا عالم کیا ہے. جن کی توجہ کریں، بہت خاص بات شاید آپ محسوس نہ کر سکے لیکن اللہ کرے علم والے محسوس کریں گے. جس کی دو صفت تجھے ولی بنائے اس کی تمام صفتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور فرمائیں. اب بتاؤ، جب قطب رائچور ایسے ولی ہیں تو صدیق اکبر کیسے ولی ہوں؟ صدیق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، فاروق کی دو صفت نے اس مقام پر پہنچایا، تو ان میں صرف دو صفت تو نہیں تھی نا. تو پتا چلا جس کے دو قطرے مقام ولایت پر پہنچا دیتے ہیں وہ پورا سمندر صدیق اکبر کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر فاروق اعظم کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر عثمان ذو النورین کیسا ہوگا، وہ پورا سمندر حیدر کرار کیسا ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ غوث الاعظم دستگیر فرما رہے ہیں.
کیونکہ حیدر کرار کے بعد ولایت دینے کی ذمہ داری جس کے ہاتھ میں آئی اسے غوث الثقلین کہتے ہیں، سرکار غوث عالم کہتے ہیں۔ تو اب دھیان سے سننا، تو 12 صفتیں، لیکن اب 12 صفتیں تھوڑی سی ٹف ہوگی، دو جملے کہہ کے آگے بڑھوں گا، پھر عظمت اولیاء پر آ جائیں گے۔ 12 پہلی 2 صفتیں، یعنی اللہ کی 2 صفتوں کا وہ مظہر بنتا ہے، اس میں 2 صفتیں خدا کی اس طرح آتی کہ وہ مظہر صفات الہی بن جاتا ہے 2 صفات کے، ستاری اور غفاری۔ مطلب جو ولی ہوگا، دھیان سے سننا، جو ولی ہوگا وہ صفت ستاری کا مظہر ہوگا، مطلب وہ کسی کے عیب بیان نہیں کرے گا، تھوڑا خو کرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن، کسی کا عیب بیان نہیں کرے گا۔ جن لوگوں کی محفلیں مائک پر بھی غیبت سے خالی نہ ہو، آپ ان کے بارے میں بھی کہتے ہیں ان کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے، ذرا غور فرمائیں۔ جو ابا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے بیٹھتے ہیں، چچا کے عرس میں بھی غیبتیں لے کے، جنہیں غوث پاک کی کرامتیں نہیں پتا، پھر واللہ کرو کسی کو ٹارگٹ نہیں کرو، میں کوئی میرے نظر میں نہیں ہے، اللہ لا الہ الا اللہ، ایمان پہ خاتمہ ہونا۔ اس لیے بات یاد رکھنا، آپ کہیں لے کر کے مت جائیے گا، تو یاد رکھیے گا، یعنی وہ صفت ستاری کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز صفت غفاری کا مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوگا وہ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، کیونکہ ولی کا مسلک یہ ہوتا ہے ذات کے لیے کتے لڑا کرتے ہیں، ذات کے لیے ولی نہیں لڑا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کسی کے 4 ماننے والے ہو جائیں، اس کے خلاف ایک جملہ کہہ کے دیکھیے، بول کے دیکھیے نا ایک جملہ۔ حضرت ہمارے مرشد حضرت قطب الاقطاب سلطان المشائخ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے خلاف دلی کے بہت سارے لوگ بک بک کرتے تھے، باتیں آتی تھی تو آپ مریدوں سے کہتے تھے کہ میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کر دو۔ جب ان کو یہ لگا کہ یہ پیٹ پیچھے بولنے پر کوئی مواخذہ نہیں کرتے تو ان کی ہمت اتنی بڑی کہ وہ منہ پہ بولنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے، محبوب الہی کے منہ پہ انہوں نے گالیاں دی، محبوب الہی نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا۔ مریدین مارنے کے لیے دوڑے تو کہا کہ میں نے معاف کیا ہے، تم بھی معاف کر دو، اس لیے کہ اگر گالیوں کا جواب گالیوں سے دیا جائے گا تو ان میں ہم میں فرق کیا رہ جائے گا۔ غور کیجئے گا، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ آپ دیکھ لیجئے نا، کسی کے چیک کرنا ہے نا، صفت غفاری چیک کرنا ہے تو بول کے دیکھو نا ایک جملہ، ذرا غور کیجئے گا۔ جو کہتے ہیں یار مسلک کی بات نہ کیا کرو، شدت نہ کیا کرو، مل جل کے رہنے کی ضرورت ہے، ان کے بارے میں ایک جملہ بول، جو رسول اللہ کو گالیاں سننے کے لیے کہ حضور کو گالیاں دی جائے تو بھی تمہیں چپ رہنا چاہیے، جواب نہیں دینا چاہیے، اتحاد رکھنا چاہیے، ان کے خلاف ایک جملہ بول کر کے دیکھو، پھر ان کا غصہ دیکھو تو پھر کہو تو اپنے لیے اتنا غصہ کر سکتا ہے اور رسول اللہ کے لیے تجھے غصہ نہیں آتا، تو پھر تو کون سا مومن ہے، تو کون سا مسلمان ہے؟ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو صلح کلیت کا طوفان بدتمیزی بپا ہے کہ نبی پر بھی گالیوں کی بوچھار آئے تو چپ رہو، میں نے کہا سنو، ذات کے لیے چپ رہنا اسے صبر کہتے ہیں، اور نبی کی گستاخی سن کے چپ رہنا نامردی تو ہو سکتی ہے لیکن یہ صبر نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ اکبر، جب نبی کے خلاف جملے آئے تو تب حسان بن ثابت کی سنت پر عمل کیا جائے کہ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم نبی کی شان ہی بیان کر دی جائے، نبی کی عظمت ہی بیان کر دی جائے۔ تو جلدی جلدی چلتا ہوں، آپ کے دماغ میں بہت سے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ جو آپ نے خود ساختہ گڑھ رکھے ہیں، آج انشاءاللہ بہت سے ذہن کے باہر نکلیں گے، اور جو یہ سچے رضی اللہ اور رحمت اللہ علیہ ہیں ان کی عظمتیں آپ کے دماغ میں آئے گی کہ یہ کیسے رہے ہوں گے جنہیں صفت ستاری ملی ہے، جنہیں صفت غفاری کا مظہر بنایا گیا۔ اس کا مطلب یہاں سے جڑو، یہ عیب بھی چھپا لیں گے اور معافی بھی کروا دیں گے۔ ادھر بھٹک رہے ہو، پھر اس کے بعد رسول اللہ کی 2 صفات کا مظہر بنتا ہے، حضور امت پر مہربان تھے، رفیق و شفیق تھے، تو جو ولی ہوتا ہے وہ بھی بہت مہربان ہوتا ہے۔ پتہ کتنا مہربان ہوتا ہے؟ توجہ سے سن لیں، ذرا غور سے سنیں، میری طرف دیکھیں، اللہ ولی کتنا مہربان ہوتا ہے۔ ماں کی مہربانیاں جس کے سامنے ہلکی لگنے لگتی ہے، ولی کی مہربانیوں کا عالم یہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، ولی کا حال یہ ہوتا ہے، تم دوستوں سے پیار کرتے ہو، دشمنوں سے نہیں کرتے۔ ولی جیسے دوست سے پیار کرتا ہے ویسے ہی دشمن سے بھی کرتا ہے، دشمن سے بھی وہ ویسے ہی پیار کرتا ہے۔ میں نے کل جو ہے ایک واقعہ پڑھا تھا،
تھا خانقاہ جو ہے وہ بندہ نوازی کے اندر ایک خانقاہ میں گیا تھا کل میں، اور سمے مجھے عنوان تھا بزرگان چشت، تو آج مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ہمارے آپ کے مرشد سلسلہ چشتیہ کی آبرو بندگی مخدوم حضرت نصیر ملت والدین خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کا نام سنا ہوگا۔ سرکار محبوب الہی کے جانشین ہے، سرکار بندہ نواز کے پیر و مرشد ہے۔ ذرا غور فرمائے ولی کیسا ہوتا ہے، ولی کے اخلاق کیا ہوتے ہیں۔ آپ تنہا تھے، حجرے میں تھے، ایک شخص آیا اور آنے کے بعد آپ پر 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، غور سے سننا، 12 یا 18 وار کیے چاقو کے، اور جب کیے تو خون اتنا نکلا، آپ نے کوئی احتجاج نہیں کیا، عالم استغراق میں تھے۔ یہ بھی صوفیہ کی ایک اصطلاح ہے، استغراقی جو کیفیت ہوتی ہے، صوفیہ جب عشق یار میں گم ہوتے ہیں تو پھر ان کو کسی کی خبر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، 12 یا 18 وار کیے، خون اتنا بہا کہ جو حجرے کی نالی تھی اس سے باہر نکلا، کتنا بہا ہوگا کہ نالی سے خون بہنے لگا۔ مریدوں کو پتا چلا، مریدین آئے، دیکھا کہ ایک شخص وار کرتا ہے، فوراً استغراق سے آپ اپنی حالت میں تشریف لائے، اور اس کے بعد مریدوں کو کہا اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں اس سے کوئی بدلہ نہیں لینا، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ یہاں تک تو بات ہو گئی، میں نے بھی، آج مجھ ممکن نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے، میں نے معاف کیا تم بھی معاف کر دو۔ پھر اس کو پکڑ کے کہتے ہیں تو نے مجھے کتنے وار کیے؟ 18 یا 12 وار کیے۔ تو جب تو مجھے چاقو مار رہا تھا تو تجھے محنت تو لگ رہی ہوگی، تو نے محنت اسے مارنے میں محنت لگتی ہے نا تجھے، تو وہ محنت کا محنتانہ یہ ہے کہ میں تجھے 40 تکے، اس زمانے میں تکے ہوتے تھے، میں تجھے 40 تکے دوں تاکہ یہ تیری محنت کا محنتانہ ہو جائے، یہ لے جا اور جلدی سے لے کر کے چلا جا۔ یہ ہے اولیاء اللہ کا کردار، یہ ہے ولیوں کا کردار۔ اللہ اکبر، آپ یہی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ اکبر، ڈھونڈیے نا، چراغ نہیں، سورج لے کر کے کسی کو ڈھونڈیے نا۔ کیا وہ شفقتیں ہیں، وہ رفقتیں ہیں، وہ محبتیں ہیں؟ ہوں گے چند جسے آپ انگلی پر گن سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں 2 صفات صدیق اکبر کی ہوتی ہے، وہ سچ بولتا ہے اور وہ مصدق ہوتا ہے، وہ سچ بولا جائے تو اس کی تصدیق وہ کرتا ہے، یعنی ولی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب آپ چیک کر لیجئے گا، چھوڑیے گا، اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا، آگے بڑھتا ہوں۔ پھر وہ اس کے فاروق اعظم کی 2 صفات ہوتی ہے، وہ نیکی کا حکم دیتا ہے اور بری بات سے منع کرتا ہے، یعنی امر بالمعروف نہیں عن المنکر۔ اس کے سامنے کچھ بھی غلط کام ہوگا وہ روکے گا، وہ ٹوکے گا، وہ منع کرے گا۔ چیک کر لیجئے بھائی، کتنے لوگ نیکی کا حکم دیتے، برائی سے منع کرتے۔ 2 جملے بولے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا۔ نیکی کا حکم یار لوگ ضرور دیتے ہیں، لیکن غریبوں کو، اگر کوئی مالدار ہو تو پھر اس کو نہیں روکا جاتا، اس کو نہیں ٹوکا جاتا۔ اللہ اکبر، غریبوں کے لیے تو بہت تقوی کا معیار ہوتا ہے، لیکن مالداروں کے لیے 7 خون معاف کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے، غلطی کوئی کرے روکا جاتا ہے، غلطی کوئی کرے ٹوکا جاتا ہے، اس کے لیے چاہے انہیں جان دینی پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت عثمان غنی کی 2 صفات کا وہ مظہر ہوتا ہے، یعنی جو ولی ہوتا ہے وہ سخی ہوتا ہے، وہ سخاوت، دن کو سخاوت کرتا ہے، رات مصلے پر گزارتا ہے۔ یعنی ولی لوٹنے والا، لوٹ مار خواہ نہیں ہوتا، وہ ولی لوٹنے والا نہیں بلکہ ولی لٹانے والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے اللہ والے ہیں کہ اچھی گھڑی پہن کے جانے سے پہلے مرید سوچتا ہے جیب میں رکھ لو کہیں اتر نہ جائے۔ یہ حالات ہوتے ہیں میرے بھائیوں، کدھر ہے تم؟ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، ابھی بھی چند خانقاہوں میں ایسا تقدس باقی ہے کہ آج بھی لٹایا جا رہا ہے اور لٹایا جاتا رہے گا۔ تو ولی کبھی لوٹنے والا نہیں ملے گا، ولی ہمیشہ لٹانے والا ملے گا۔ لوٹنے والے اور ہوتے ہیں، لٹانے والوں کے آستانے 550 سال کے بعد بھی آباد ہوا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں غوث پاک حیدر کرار کی 2 صفات، ولی کبھی بزدل نہیں ہوتا، اس میں حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے، حیدر کرار کی شجاعت ہوتی ہے، اور وہ جاہل نہیں ہوتا، وہ علم والا ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث پاک کہہ رہے ہیں۔ بھائیو، جو اعوذ باللہ نہیں پڑھ سکتے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ کب سے ولی ہو گئے؟ جنہیں طہارت اور غسل کے مسائل نہیں پتا، وہ کب سے پہنچے ہوئے ہو گئے؟ بات تو غوث پاک کر رہے ہیں، جسے حیدر کرار کے علم و شجاعت کا صدقہ ملتا ہے اسے ولایت عطا کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ناراض ہو کے کہتے ہیں آپ یہ مسئلہ نہ بیان کیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے جو پڑھے لکھے نہیں۔ میں نے یہ کب کہا کہ مدرسے کا فارغ ہوتا ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔
پڑھا لکھا ہونے کے لیے مدرسہ جانا بھی ضروری نہیں ہے, کیونکہ جسے ولی بنایا جاتا ہے کسی کو کتابوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے, کسی کو نگاہوں کے ذریعے پلایا جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. علم ضرور ملتا ہے. بے شمار ایسے جو کبھی مدرسہ نہیں گئے لیکن مدرسے والے وہاں کے مسئلہ سمجھا کرتے تھے. بے شمار لوگ ہیں. بڑا نام آپ کو دے دوں, شیخ ابو الحسن خرقانی کا نام سنا ہے؟ شیخ ابو الحسن خرقانی کبھی مدرسہ نہیں گئے, دیکھ لیجئے. صاحب ابریز شیخ عبدالعزیز دباغ کا نام سنا ہے؟ کبھی مدرسہ نہیں گئے. مدرسے والے ادھر آ کر سبق سنتے یاد کرتے تھے. اور اپنے شیخ ابو الحسن خرقانی تو وہ سن لیجئے, بات آ گئی تو شیخ ابو الحسن خرقانی وہ کبھی مدرسہ نہیں گئے. جو بنے ہیں حضرت بایزید بستامی کے مزار سے بنے. کچھ لوگ کہتے ہیں مزاروں سے کیا ملتا ہوں. میں نے کہا اگر جانے والا ابو الحسن ہو تو پھر وہ کچھ مزاروں سے ملتا ہے جو آپ کو بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں ملے گا. آپ تو گالی دیتے ہو کہ کچھ لوگ کھڑی ہوئی کو پوچھتے, کچھ لوگ پڑی ہوئی کو پوچھتے. واللہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم پوجتے نہیں ہیں. ہمارے یہاں تو اللہ کے رسول کو سجدہ کرنا, اللہ کے رسول کو, ہم نبی کے لیے بھی سجدہ عبادت کو شرک سمجھتے ہیں. یہ میں اہل سنت کی مقتدر خانقاہوں کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. موقر خانقاہ سے اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں. جب نبی کو ہم عبدہ کہتے ہیں, ہمارا کلمہ ہے محمد عبدہ و رسولہ, ہم نبی کی طرح کسی کو نہیں سمجھتے. ہم ہمارے نبی کی طرح سن لے. اگر کسی کو سننے کا شوق ہے تو ہم پہ شرک کا الزام لگانے والوں, تمہیں وہ توحید کا مزہ کیا معلوم جس میں کے اندر ہم ڈوبے ہوئے ہیں. تم کون سی توحید کی بات کرتے ہو؟ توحید کی بھی دو قسمیں ہیں, ابھی بیان کر دوں کھلی کھلی بات. ایک شیطانی توحید ہے, ایک رحمانی توحید ہے. شیطانی توحید یہ تھی صرف تجھے مانوں گا, کسی کو نہیں مانوں گا. رحمانی توحید یہ تھی کہ تجھے بھی مانوں گا اور جس کو تو منوائے گا اس کو بھی مانوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ ابلیس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے ہزاروں سجدے, آدم کو ایک بھی نہیں. تو قدرت کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ مجھے تو کر رہا ہے, آدم کو نہیں کر رہا ہے. لیکن قدرت جانتی ہے صرف مجھے ماننے سے کام نہیں چلے گا جب تک میرے محبوبوں کو نہ مانو. کون سی رٹ لگاتے ہو غیر اللہ غیر اللہ؟ میں نے کہا اللہ اور غیر اللہ کچھ بیچ میں بھی ہے؟ اللہ اور غیر اللہ کے بیچ کچھ ہے؟ آدھی ادھوری پڑھ کے آ گئے, پڑھو گے آدھی, کیونکہ انگریزوں کی میز سے 1857 کے بعد جو پیدا ہوئے ہو. اگر 1450 سال کا ذخیرہ ہوتا تو یہ غلطی کبھی نہ کرتے. صرف اللہ اور غیر اللہ نہیں ہے. اگر صرف اللہ اور غیر اللہ ہے, صرف آپ دو باتیں کرو گے تو آپ مشکل میں آ جاؤ گے. اللہ اللہ ہے, اللہ کے سوا جو کچھ ہے سب, بولو بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ تو غیر اللہ کو ماننا شرک ہے. غیر اللہ تو کعبہ بھی تو غیر اللہ ہے, تو کعبہ مانا جائے گا پھر. چاہے زمزم بھی تو غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. صفا مروہ بھی غیر اللہ ہے, مانا جائے گا. کتنے مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. تو آدھی ادھوری نہ کرا کرو. دو نہیں ہے, تین ہے. اللہ ہے, غیر اللہ ہے, اور بیچ میں اہل اللہ ہے. اب سمجھے, غیر اللہ کو ماننا شرک ہے, اہل اللہ کو ماننا یہ عبادت ہے. سبحان اللہ, یہ محبت ہے, یہ رحمانی توحید کا تقاضا. سمجھ میں آتی ہے بات؟ یہی تو شیطان نہ سمجھ سکا. غیر اللہ کو سجدہ حرام, غیر اللہ اللہ نے کہا, اور یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ آدم اہل اللہ ہے. اہل اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. اور بھائی آپ کا بھی مسئلہ بڑا عجیب ہے کہ آپ جس کی تقریر سنتے ہو پھسلتے ہو, اور جس کی سنا کرو پہلے عقیدہ معلوم کیا کرو کہ صحیح بولتا ہے کہ بلنڈر کرتا ہے. قرآن حدیث کے پیچھے دلیل بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے. میں جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں, توجہ فرمائیں. ہم اپنے نبی کو اتنا بڑا مانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو بھی ان کی طرح نہیں مانتے. یہ اور مسلک ہے خود ساختہ, جس میں مولوی بھی نبی کی طرح ہوتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں ہمارے یہاں تو موسیٰ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ابراہیم جد انبیاء ہیں, انبیاء کے جد ہے, وہ بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں جس کو بات کرنا ہے کر لیں. آدم بھی ان کی طرح نہیں ہے, نوح بھی ان کی طرح نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں جبریل ان کے دروازے پہ کھڑے ہوئے دربان کو کہتے ہیں. جو فرشتوں کا سید ہے وہ دروازے مصطفیٰ کا دربان
شان کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے ساڑھے 1400 سال کا اتنے مجموعہ نچوڑ کے بریلی کا قلندر کہہ رہا ہے تیرے در کا دربار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت عشق و محبت. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. دربان سے در کا اور در سے گھر والے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. جہاں کوئی نہیں جا سکتا اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے. اور سدرہ کا بادشاہ میرے نبی کی چوکھٹ کا دربان ہے. سدرہ کا بادشاہ جس کے در کی دربانی کرتا ہے وہ در پاک مصطفیٰ ہے. تیرے در کا دربان ہے جبریل اعظم. تیرا مدح خواہ ہر رسول و ولی ہے اور یہ تو دربانی ہے. شب معراج تو اور بڑی بات ہے. جبریل نے ناسبیت پہ وہ بجلی گرائی ہے. جبریل نے گرائی ہے اور بتایا اگر یہ توحید نہیں تو پھر توحید کیا ہے. کہ جب نبی کو اٹھانا ہوا تو آواز دے کر نہیں اٹھایا. کہا آواز دے کر اوروں کو اٹھایا جاتا ہے. یہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. یہ تو آقاؤں کا آقا ہے. یہ تو مولاؤں کا مولا ہے. یہ تو اللہ کا خلیفہ اعظم ہے. نائب مطلق ہے. آدم جسموں کا باپ ہے. یہ روحوں کا باپ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ. جسموں کے باپ کی بے ادبی ہو گئی تو معلم الملائکہ شیطان بن گیا. یہاں تو روحوں کا باپ ہے. یہاں تو جان آدم ہے. وجہ تخلیق آدم ہے. تو حضرت جبریل نے اٹھایا نہیں. مشہور ہے میں اس کی طرف نہیں جاتا. آپ نے 50 بار سنا ہوگا بار بار سنا ہوگا. اٹھایا خدا سے عرض کی حبیب سوتے ہیں کیسے اٹھاؤں. جبریل کی دیکھ رہے ہیں دانشمندی. اپنی مرضی نہیں کیونکہ یار کی بارگاہ ہے. محبوب پروردگار کی بارگاہ ہے. محبوب رب اکبر کی بارگاہ ہے. تو پوچھا مولا تو جگاؤں کیسے. تو اب پتہ نہیں یہ مولوی صاحبان اللہ کو بھی چھوڑیں گے یا اس پہ بھی فتویٰ لگائیں گے. میں کوئی خانقاہ میں بیٹھا ہوں کوئی گالی دینے یا تانے کسنے نہیں آیا ہوں. میں صرف مسلک اپنا بیان. میں نے کسی کا نام لیا ابھی تک نہیں لیا نا. لیکن جو غلط کرتے ہیں جیسے شراب کے خلاف تقریر کرو تو شرابی ناراض ہوتے تو آپ تو ناراض نہیں ہوں گے نا. کیونکہ میں بات تو کر رہا ہوں. میں کسی کا نام بھی نہیں لے رہا ہوں. کسی پہ نشانہ بھی کو میں صوفیہ کا غلام ہوں. ہم تو حق بھی بیان کرتے ہیں تو پردہ پوشی کے تقاضوں کے ساتھ بیان کرتے ہیں. لیکن جبریل نے اللہ سے پوچھا جگاؤں کیسے. تو اللہ نے کہا میں نے تجھے کافوری پیشانی اسی لیے عطا کی کہ اپنی پیشانی میرے محبوب کے تلووں سے ملو. حبیب کی تلووں پہ پیشانی رکھنے کا توجہ کریں. حبیب کے تلووں پر پیشانی رکھنے کا حکم اللہ دے رہا ہے. ذرا غور فرمائیں. اگر یہ شرک ہو جاتا ہے تو پھر جو حکم دے رہا ہے اس پر کیا حکم لگانے کی کوشش کی جائے گی. ذرا یہ بھی لوگ بتائیں نا ہمیں. یہ بھی بتائیں. اور اگر میرے اللہ کی طرف تم نے انگلی اٹھائی تو پھر دیکھنا تمہارا حال کیا کرتے ہیں. ہم تمہاری انگلی میں ربر لگا دیں. بس اتنا ہی کر سکتے اور کیا کریں. کیونکہ ہم لڑ تو سکتے نہیں آپ سے. مار تو سکتے نہیں مار تو لیکن ربر ہم لگائیں گے. ہاں مگر پھر قدرت ہے. قدرت تمہاری نہ انگلی باقی رکھے گی نہ زبان باقی رکھے گی نہ نسل باقی رکھے گی. ہاں توجہ فرمائے. لیکن اللہ نے حکم دیا جبریل محبوب کو جگانا ہے تو اپنی پیشانی کو حبیب کے تلووں پہ رکھو. اور جبریل نے اپنی پیشانی کو محبوب کے تلوے پہ رکھا. تو بریلی کا قلندر تصور میں کہیں پہنچا اور کہیں پہنچایا نظر آیا. تصور کیا ذرا دیکھیں عاشقوں کا تصور. ذرا غور کریں. جبریل نے پیشانی رکھی ہوگی تو جبریل تو ایسے آئے نہیں ہوں گے کیونکہ وہ تاجدار ملائکہ ہیں. تو جبریل کے سر پہ تاج ہے. تاج پر جنت کے موتی سجے ہیں. کتنی اونچائی سے اونچائی ہے. اور جب جبریل نے اپنی پیشانی حضور کے تلووں پہ رکھی تو جبریل کے سر پہ جو تاج سجا تھا اس میں جو موتی سجے تھے وہ سارے جبریل کے تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کرنے لگے. سبحان اللہ. تصور میں لائیے گا. ہم نبی کو مانتے کیا ذرا تصور میں لائیے گا. ہم نبی کو مانتے کیا کہتے تاج روح القدس کے موتی جسے
जिब्रील के कदम सुन लो भाई पहले, फिर ताज की बात कर रहे हैं। जिब्रील सिदरा पर, सारे फरिश्ते सिदरा के नीचे, तो जिब्रील के पैर अगर हैं तो समझाने के लिए, कदम जिब्रील सबके सरों के ऊपर, सारे फरिश्तों के सरों के ऊपर कदम जिब्रील, क्योंकि जिब्रील सिदरा पर है। तो जिसके कदम नास का ये आलम है कि सब फरिश्तों के सरों पर जिब्रील के कदम सिदरा पर रहने की वजह से जिस एतबार से भी हो, और सय्यदुल मलाइका है, उसके ताज का अंदाजा कौन करे? है? इस पर आपको सुभान अल्लाह कहना चाहिए था। बहुत बड़ी कही मैंने बहुत बड़ी बात कही, आप पता नहीं किधर है, लेकिन बात सुन ले, बहुत बड़ी कही। जिसके कदम फरिश्तों के ऊपर हो, सिदरा पे रहने की वजह से, उसका सर कितना बुलंद। अब सरे जिब्रील तो, लेकिन जिब्रील के सर पर भी कोई चीज है ना, वो है ताजे जिब्रील, और ताज पर भी कोई चीज है, वो है ताज के मोती। इसी को इश्क कहते हैं। आशिक वहां तक पहुंचता है जहां तक कभी जाहिर नजर वाला नहीं पहुंच सकता। जिब्रील के पर, जिब्रील के पैर, जिब्रील के पर, जिब्रील का सर, सर पे ताज, ताज पे मोती, और वो मोती किसको सजदा कर रहे हैं? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले, हमारे, बड़ी शान वाले, हमारे, बड़ी शान वाले, हुजूर के पूरे वजूदे नाश को नहीं, हुजूर के सरे अक़दस को नहीं, हुजूर के तलवों को जिब्रील के सर के ताज के मोती सजदा कर रहे हैं। इमाम बयान करते हैं, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा